أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. برادران اسلام ماں اور بہن، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عزت و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرات، یہ رمضان کا مہینہ ہے. الحمدللہ ہم بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا مقام اونچا ہو. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان میں، کیا یہ اعمال صرف ہم جب تک زندہ رہیں گے تبھی تک فائدہ دیں گے، یا پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی کچھ اعمال ہمیں فائدہ دیں گے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ چاہے مرد ہو یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم انہیں ایک بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. پاکیزہ زندگی سے مراد یہاں پر اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے محفوظ ایک زندگی عطا کریں گے. اللہ رب العالمین اس کو مختلف قسم کی آفتوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کے توفیق نصیب کریں گے. اور پھر فرمایا اللہ نے: وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو یہ دنیا میں نیک عمل کا ایک بدلہ ملے گا ہی ایک اچھی پاکیزہ زندگی کی شکل میں، تو آخرت میں بھی اس کو اللہ رب العالمین بہترین اجر عطا کریں. سوال یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد ہر انسان یہ چاہے گا، یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ اے اللہ مجھے ایک موقع دے کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور پھر کچھ اعمال کر کے آؤں. ہر انسان یہ خواہش ظاہر کرے گا، لیکن کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا.
لیکن دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہیں اگر ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہمیں برابر پہنچتے رہے گا. گرچہ ہماری موت ہو چکی ہے، گرچہ ہم قبر میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں کچھ اعمال کر کے اگر ہم چلے جائیں ان اعمال کا یقیناً فائدہ پہنچتے رہے گا. جیسے کچھ اعمال ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں ہیں جو اسے فائدہ پہنچاتی ہیں. ایک فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک علم نافع ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو علم دیا، اگر وہ بندہ وہ علم، صحیح علم لوگوں تک پہنچاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اسے پہنچتے رہے گا. اور دوسرا عمل ہے صدقہ جاریہ. اگر اس نے اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا یا کچھ اور کام کیے اللہ کی راہ میں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اس کو برابر اجر پہنچائے گا. اور تیسرا عمل ہے نیک اولاد. نیک اولاد کی نیک تربیت اور ان کی دعائیں. اگر اولاد اچھی ہوگی، اگر اولاد نیک عمل کرتی رہے گی اور اولاد اگر میت کے حق میں دعائیں کرتی رہے گی تو باقاعدہ اس کا اجر اس کو پہنچتے رہے گا. گرچہ مر چکا ہے، گرچہ وہ عمل کر نہیں سکتا، لیکن اس کو اجر پہنچے گا، اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ کچھ کام ہیں جو ہمیں دنیا میں کرنے ہیں. ایک تو علم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں جو صحیح معنوں میں سچا علم ہے، اور دوسرا صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کام ہم اس دنیا میں کر کے چلے جائیں، اور تیسرا کام اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، اور ایسی تربیت کریں کہ کل ہماری موت کے بعد بھی وہ ہمارے حق میں اچھی دعائیں کریں. ایسی تربیت کر کے جائیں، ایسی اولاد تیار کر کے جائیں تو یقیناً مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ کچھ اور اعمال ہیں، جیسے معاشرے میں کوئی ایک نیک کام ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو لوگوں نے جو ہے بھلا دیا ہے. اگر ایسی سنت کو کوئی آدمی زندہ کرتا ہے دوبارہ سے اس کو شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس لایا جائے اور لوگ بھی اس پر عمل کریں اور اس سنت کو جو ہے پھیلایا جائے، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس سنت کو دوبارہ شروع کرتا ہے جو کہ بھلائی ہوئی ہے تو ایسا عمل بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا مرنے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بعدہ. اگر کوئی آدمی کسی سنت کو، بھلائی ہوئی سنت کو شروع کرتا ہے لوگوں کے درمیان تو اس کو وہ اجر ملے گا ہی شروع کرنے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس کے شروع کرنے کی وجہ سے تو ان لوگوں کے عمل جو بھی ان کو فائدہ پہنچے گا اس کے برابر شروع کرنے والے کو بھی، گرچہ مر چکا ہے، اس کو بھی برابر اجر ملے گا. معاشرے میں کتنی سنتیں ہیں، ایسی سنتیں لوگ بھلا چکے ہیں. بہت ساری ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس ہیں لیکن لوگوں نے بھلا دیا، لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. لیکن ایسے موقع پر ہم میں سے اگر اس کو آگے بڑھ کر لوگوں میں پھیلائیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ایک چھوٹی سی مثال دیں، سلام کی سنت. سلام ہے، لوگوں میں یہ سنت بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. کوئی آدمی اگر جانا پہچانا مسلمان ہے تبھی اس کو سلام کرتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں کسی مسلمان کو تو اس کو سلام نہیں کرتے. مسلمان گرچہ ہوگا سامنے والا آدمی، اس کے باوجود بھی وہ سلام نہیں کریں گے. ایک بھلائی ہوئی سنت، غفلت ہے سنت کے عمل میں. تو ہم میں سے چاہیے کہ اس طرح کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا ہم احیاء کریں، اس سے جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے یقیناً مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہمیں پہنچتے رہے گا. اس کے علاوہ ایک اور سنت مثال کے طور پر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل کہ آپ دنیا میں درخت لگائیے، پودے لگائیے. آج یہ دنیا کا ٹرینڈ ہے کہ آپ پودے لگائیے، کیونکہ دنیا میں پولیوشن بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہا ہے. یہ دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے، لیکن دراصل یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ دنیا میں جتنا ہو سکے پودے لگائیے، درخت لگائیے، تاکہ اس سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں، جانور بھی فائدہ اٹھائیں، اور معاشرہ، ماحول جو بھی ہے، فضا وغیرہ وہ بھی پاک صاف رہے. یہ اسلام کی تعلیمات. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں بتایا، حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے
اور آج آپ کے پاس ایک پودا لگانے کی طاقت ہے، آپ پودا لگا سکتے ہیں، لگا دیجیے۔ حالانکہ کل قیامت آنے والی ہے، آپ کے آج پودا لگانے سے کل کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ لگا دیجیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو پودے کا لگانا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی پودا لگاتا ہے، اس سے کوئی جانور یا کوئی چرندہ پرندہ اس سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، اس کا اجر پہنچے گا مرنے کے بعد۔ یا پھر کوئی آدمی اس درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، یا پھر کوئی جانور آرام کرتا ہے، اس کا فائدہ اسے پہنچے گا۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات، دنیا والوں کی تعلیم نہیں، اس سے پہلے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات پر عمل اگر ہم کریں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں برابر کا اجر ملتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل یہ ہے کہ ہم جیسے کتابیں، دینی کتابیں ہیں، کثرت سے ہم کتابوں کو لوگوں کے درمیان بانٹیں، اس کی نشر و اشاعت کریں۔ جب تک لوگ ان کتابوں کو پڑھتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اس کا اجر ہم کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کتابیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو پمفلیٹس وغیرہ ہیں، لوگوں میں تعلیمی بیداری کو اجاگر کرنے کے لیے، دینداری کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اس طرح کی کتابیں نشر و اشاعت کرنا، اس کا فائدہ بھی مرنے کے بعد ہمیں پہنچے گا۔ یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے مرنے کے بعد بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے لوگوں میں سے کسی کی موت ہو چکی ہے، کیا ہم اپنے عمل کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اب تک جو باتیں آئیں، اگر ہم کچھ بھی کریں مرنے کے بعد وہ اعمال ہم کو پہنچائیں گے فائدہ، لیکن اب سوال یہی کہ ہمارے لوگوں میں سے کسی کی موت ہو گئی تو ہمارے عمل کرنے سے، کسی عمل سے کیا ہمارے گھر کی میت کے کسی فرد کو فائدہ پہنچے گا مرنے کے بعد؟ تو ہاں، اسلام نے کچھ عبادات، کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں، اگر ہم ان اعمال کو اختیار کریں تو ہمارے مرے ہوئے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی مقروض، ہمارے گھر کے افراد میں سے باپ ہوں، بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ آدمی مقروض ہے، اگر ان کی وفات ہو چکی ہے تو گھر کے جو بھی وارثین ہوں گے یا گھر کے جو بھی افراد ہوں گے، انہیں چاہیے کہ ان کی جانب سے جو قرضہ ہے اس کو ادا کریں، ورنہ اس کی روح جو ہوگی، وہ آدمی جو ہوگا وہ جنت سے جو ہے معلق ہوگا۔ آدمی جب اس کے قرضے کو ادا کرے گا، اس کے گھر والوں میں سے کوئی آدمی، اگر گھر والوں میں سے کوئی آدمی ادا کرنے کے لیے نہیں ہے تو کوئی بھی مسلم سوسائٹی سے ذمہ داری کوئی بھی آدمی لے کر کے اگر اس کے قرضے کو ادا کرتا ہے تو اس کا قرضہ معاف ہو جائے گا، اور اسے اگر کوئی عذاب ہو رہا ہے تو وہ عذاب ختم ہو جائے گا اور اس کا عمل صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز جنازہ ادا کرنا، نماز جنازہ ادا کرنا کتنی بڑی تعلیم اس کے سلسلے میں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100، اگر کسی جنازے میں، کسی آدمی کے جنازے میں اگر 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، اور وہ سارے کے سارے کے لوگ جتنے بھی جمع ہوئے، اور 100 لوگ اگر جمع ہوتے ہیں، اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، تو ان لوگوں کی دعائیں اسے فائدہ پہنچاتی ہیں، میت کے حق میں فائدہ پہنچائیں گی اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو، میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں 100 کا تذکرہ آیا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل مسلم یموت، کوئی آدمی، مسلمان آدمی، اس کی موت ہو جاتی ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اگر اس کے جنازے میں 40 افراد شریک ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث میں 100 کا تذکرہ آیا اور اس حدیث میں 40 افراد کا تذکرہ آیا۔ لا یشرکون باللہ شیئا، اور وہ جو 40 افراد ہوں گے، اگر وہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کیے، یعنی یہ کہ شرک کی حالت میں نہیں ہیں بلکہ شرک سے پاک صاف ہیں، توحید کو اپنائے ہوئے ہیں، اگر اس طرح کے 40 افراد کسی جنازے میں شریک ہو کر اس بندے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز، اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا شفعہم اللہ فی، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی سفارش کو، ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے گا اس بندے کے حق میں اور اس میت کو معاف کر دے گا۔ یہ ایک عمل ہمیں بتایا گیا۔ اور ایک اور عمل بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کا تذکرہ فرمایا کہ اولاد ہے، خصوصی طور پر کثرت سے دعائیں کرے،
اور اس کے علاوہ جو خصوصی دعا ہے وہ ہے کہ میت کے تدفین کے بعد کا جو موقع ہے اس موقع پر دعا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفروا لاخیکم، آپ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کریں، وصلوا له بالتثبیت، اور اپنے بھائی کے لیے آپ تثبت کی دعا کریں، تثبیت کی دعا کریں، یعنی جب اس بندے سے سوال پوچھا جائے گا قبر میں وہ جواب آسانی سے دے پائے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے. اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. تدفین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے تاکہ اس کا سوال جواب آسان ہو جائے. تو چنانچہ اس طرح کی تعلیمات دی گئی جن سے ہم اپنے میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور مجھے پورا یقین ہے لو تکلمت تصدقت، کہ اگر میری ماں کو بات کرنے کا موقع ملتا موت سے پہلے تو وہ ضرور صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، صدقہ و خیرات کرتی. پھر پوچھا اللہ کے نبی اگر میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں پہنچے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر میت کی جانب سے اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یقیناً میت کو فائدہ پہنچے گا، اس کے عمل کو فائدہ پہنچے گا. یہ بھی بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ روزے کے سلسلے میں بھی روایت آئی ہے. اگر میت ہے، میت کے اوپر نذر کے روزے ہیں. اگر میت کسی آدمی نے اپنی زندگی میں اس نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ مثال کے طور پر اللہ مجھے فلاں بیماری ہے، اگر میری بیماری کو شفا مل گئی تو میں اس کے بدلے میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، اور اس کی موت ہو گئی روزے رکھنے سے پہلے. جو نذر کا روزہ ہوتا ہے وہ واجب ہے رکھنا، لیکن اس کی موت ہو گئی. اگر اس طرح کے نذر کے روزے ہیں تو اس کے جو وارثین ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں وہ روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے روزے مکمل ہو جائیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو لے کر علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر میت پر فرض روزے باقی ہیں، اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا فلاں کسی اور مصیبت کی وجہ سے کچھ روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں، اسے قضا کرنے تھے رمضان کے بعد لیکن اس کی موت ہو گئی، تو کیا گھر والے اس کی جانب سے فرض روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کسی آدمی پر روزے باقی تھے فرض روزے تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی جانب سے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو فرض روزے اس کی بھی تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا آتا ہے، کسی آدمی پر فرض باقی ہیں تو وہ رکھے گا تو اس کی جانب سے وہ قضا ہو جائے گی. تو اس پر عمل کرنے سے بھی میت کو فائدہ پہنچے گا. اور یہ کچھ اعمال تھے میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے، اس طرح کے کچھ اور اعمال ہیں، لیکن یاد رہے جو اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں، جن اعمال کے کرنے کی ہمارے پاس دلیل ہے، صرف وہی اعمال کر سکتے ہیں. اپنی جانب سے کوئی عمل ہم یہاں پر پیش نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، کسی آدمی کی نماز چھوٹ چکی ہے تو اس کے نماز کی جو قضا ادا کرنی ہے وہ میت کی جانب سے ہم ادا نہیں کر سکتے. روزے کے تعلق سے بتایا گیا روزہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نماز ہم کسی کی ادا نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے کچھ معاشرے میں لوگوں کے پاس گرچہ دلیل نہیں ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے میت کی جانب سے کچھ اعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بعض لوگ میت کے سینے پر سورہ یاسین رکھ کر دفن کر دیتے ہیں، یا کچھ آیتوں کو لکھ کر کے دفن کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ میت کو نہیں پہنچے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ قرآن خوانی کرتے ہیں، میت کی فائدہ پہنچے میت کو، اس کے لیے لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں گھروں میں تاکہ میت کو اس کا فائدہ پہنچے، یا قبر کے پاس جا کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میت کو فائدہ پہنچے گا. اس سے میت کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ سب بدعات ہیں، اس کا کوئی جو ہے ثبوت ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جب جنازے کو لے کر جاتے ہیں مقبرے کی طرف، قبرستان کی طرف، تو لوگ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. اس کا بھی کوئی ثبوت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ملتا ہے. تو اس طرح کے جو اعمال ہیں جن کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، ایسے اعمال ہمیں نہیں کرنے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے یہ جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، قبروں کے پاس جانا، چراغ جو ہے لگانا، یا پھر یہ کہ اس کو رنگ کرنا، پھول چڑھانا، یہ سب کام ایسے ہیں جس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے.
اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر جو درخت کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو جو اس پر رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عام عمل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے ساتھ یہ کام کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں پر شاخ رکھی اور بتایا کہ جب تک یہ دونوں شاخیں کچی رہیں گی، یعنی جب تک نہیں سوکھیں گی، ان کے عذاب میں ہلکی سی جو ہے تبدیلی آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جب کبھی کسی کو دفن کیا جانا تھا، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو یہ جو روایت لوگوں میں چلی آ رہی ہے قبر پر شاخ رکھنے کی، اس کا کوئی ثبوت ہمیں خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یا جو ہے آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی اعمال ہیں جس کا ثبوت قرآن اور سنت سے نہیں ہے، اگر اس پر عمل کریں تو میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو جو اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر ہم عمل کریں، یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ میرے اس خطبے کا ایک تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ میں نے بتایا کہ ہمارے اعمال سے مرنے کے بعد کیا ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا حصہ میں نے بتایا ہمارے عمل سے کس طرح سے ہم اپنے گھر کے کسی فرد میت آدمی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں عمل سے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں، جن کی موت آ چکی ہے، جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اگر انہوں نے کچھ اعمال کیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، کیا ان کے عمل کا اثر جو ان کی اولاد دنیا میں ہے، کیا ان کی اولاد پر اثر پڑے گا؟ اگر نیک اعمال ہیں تو ہاں یقیناً اس کا اثر پڑے گا۔ اگر برے اعمال ہیں میت کے تو یقیناً برے اعمال کا اثر بھی ان کی جو اولاد ہے، اولاد پر جو ہے اثر پڑے گا۔ اگر نیک اعمال ہیں اس کا اثر پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس جائیے۔ تو خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو اس موقع پر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں کہ کھانا دیں، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹل کا سسٹم تو نہیں تھا کہ کسی جگہ پر کسی ہوٹل میں جائیں، پیسہ دیں اور کھائیں، ایسا نہیں تھا۔ بستی والے اگر مسافر کو کھلائیں تو کھا لیے، اگر نہیں کھلائے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نے جا کر اس بستی والوں سے کھانا مانگا کہ کھلائیں، ہم مسافر ہیں، لیکن ان بستی والوں نے نہیں کھلایا۔ بڑے بخیل بستی تھی۔ چنانچہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دیا اور اس کو سیدھے کھڑے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب معلوم ہوا کہ اس بستی والوں نے اتنی بڑی بخیلی بتائی، مانگنے کے باوجود ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، اور آپ ہیں کہ ان لوگوں کی دیوار کو صحیح سے کھڑے کر رہے ہیں، اور کم از کم آپ ان لوگوں سے اجر ہی لے لیتے جو دیوار کھڑے کیے۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ جو خزانہ یتیم بچوں کا ہے، یہ دراصل ان کے باپ نے اس کی حفاظت کے لیے جو رکھا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس باپ کی نیکی اور صالحیت کی وجہ سے ان دونوں یتیم بچوں کے لیے خزانہ محفوظ رکھے، اس لیے میں نے اس دیوار کو صحیح کیا۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ ان دونوں بچوں کا باپ، یہ باپ سے کیا مراد ہے؟ بتایا کہ باپ سے مراد ان دونوں بچوں کا خاص باپ نہیں، سگا جو باپ نہیں وہ نہیں، بلکہ 7 جنریشن پہلے جو باپ تھا، یعنی یہ کہ باپ کا باپ کا باپ کا جو بھی ہم پردادا کہیں، جو کچھ بھی کہیں، 7 جنریشن پہلے وہ جو دادا تھا، اس نے جو نیک اعمال کیے تھے، اس نیک عمل کا اثر اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج اس کے جنریشن، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس خزانے کی حفاظت۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی، یہ صرف باپ دادا کے عمل سے ہی نہیں، کچھ جنریشنز پہلے اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا اللہ کے لیے خالص طور پر، اللہ رب العالمین آنے والے جنریشن تک اس کا فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، جنہیں ہم 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ،
صحابہ ہیں 10 صحابہ، ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لیا کہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ اگر ہم جو 10 صحابہ ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری ایک مجلس میں ملی نبی کی زبان سے، اگر ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں ہم، بڑی قربانیاں دی۔ لیکن یہ جو صحابی ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کی قربانیاں اتنی نہیں ہیں جتنے دوسرے صحابہ کے ہیں، اتنے کارنامے نہیں ہیں جتنے دوسرے صحابہ کے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لیا اور جنت کی بشارت دی؟ جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے والد کا نام ہے زید بن عمرو بن نفیل۔ یہ زمانے جاہلیت میں تھے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس موقع پر کی بات ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل یہ آدمی زمانے جاہلیت میں پورا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، سارے کے سارے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں یہ ایک آدمی تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، جو شرک سے دور بھاگتے تھے، بلکہ لوگوں سے کہتے تھے دینی دین ابراہیم، میرا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، الہی الہ ابراہیم، اور میرا معبود وہ ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے، لوگوں کے سامنے پیغام پہنچاتے تھے۔ ایسے مشرک ماحول میں جبکہ سارے کے سارے لوگ شرک کرتے تھے، اور وہ دیکھتے کسی جانور کو لوگ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں تو جا کر کہتے الشاۃ خلقها اللہ، اس بکری کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وانزل لها من السماء ماء، اور اسی اللہ رب العالمین نے اس بکری کے لیے آسمان سے پانی برسایا، وانبت لها من الارض کلأ، اور اسی اللہ رب العالمین نے اس بکری کے لیے زمین سے گھاس اگایا تاکہ وہ بکری کھائے، ثم تذبحونها علی اسم غیر اللہ، لیکن تم لوگ ہو کہ اس جانور کا ذبح غیر اللہ کا نام لے کر رہے ہو، سب کچھ اللہ رب العالمین نے دیا لیکن آپ لوگ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہے ہو۔ اس طرح کی تعلیم مشرکوں کو دیتے زید بن عمرو بن نفیل۔ اور کسی بچی کو اس زمانے میں معمول تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو زید بن عمرو بن نفیل جا کر دیکھتے کہ کوئی آدمی کسی بچی کو زندہ دفن کر رہا ہے تو جا کر کہتے کہ مجھے دے دو، میں پال لوں گا اس بچی کو۔ تو یہ عمل اتنا بہترین عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے نبوت سے پہلے ملاقات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زید انہو یبعث یوم القیامت امتا واحدہ، قیامت کے دن زید اکیلے ایک امت کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا عمل ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، پورا کا پورا معاشرہ شرک میں ڈوبا، کفر میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں ایک آدمی ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور توحید کی دعوت دے رہا ہے، شرک سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں، اتنا بہترین عمل ہے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اسی باپ کے عمل کا اثر ہے کہ ان کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ بھی جنتی ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو غرض ہے کہ ماں باپ کے عمل کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز پڑھتے تو تہجد کی نماز کی پڑھنے سے پہلے اپنا بچہ سویا ہوا دیکھتے تو اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ اے بیٹے، میں یہ جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ میری اس عبادت کے ذریعے اللہ رب العالمین تجھے بھی فائدہ پہنچائے۔ اور سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے بڑے تابعی ہیں، وہ اپنے بچے کو اسی طرح سے کہتے تھے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت جو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین اس عبادت کے ذریعے تجھے بھی فائدہ پہنچائے، تیری حفاظت کرے، رب العالمین تیری اصلاح کرے، یہ کہتے اور بے تحاشا رونے لگتے سعید بن المسیب رحمہ اللہ۔ اور یہ آیت پڑھتے جو کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس بچے کے ماں باپ جو ہے بڑا نیک تھا۔ چنانچہ ماں باپ کے عمل کا اثر یقیناً بچوں پر پڑتا ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے۔ اگر ماں باپ نے، باپ داداؤں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے، خصوصی طور پر وہ عمل، وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لوگوں کی جو ہے تکلیف دینا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف دینا، ظلم کرنا، یہ جو حقوق العباد ہیں، اگر کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ایسے گناہ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، یقینی طور پر پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں کہ
گناہ تو ماں باپ نے کیا، باپ دادا نے کیا، اس میں بچوں کی کیا غلطی ہے کہ کیوں ان پر اثر پڑ رہا ہے، کیوں انہیں تکلیف دی جائے گی اس کے اثر کی وجہ سے؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ جو بچوں پر اثر پڑے گا کسی کے گناہ کا، وہ صرف دنیا میں، آخرت میں نہیں۔ آخرت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن ہر کسی کے عمل کا صرف اسے بدلہ ملے گا، دوسروں پر اس کا جو ہے کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں بچوں پر اثر پڑے گا۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ آپ کو ان لوگوں کے مال اور ان کی اولاد آپ کو جو ہے اگر پسند آتی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو مال اور اولاد کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کو اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دے گا۔ عذاب کیسے دے گا؟ ان کے ذریعے ایک باپ، کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو کچھ تکلیف ہو۔ باپ یہ چاہے گا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچنا ہے تو مجھے پہنچے، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، ہر باپ یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی یہ جو حس ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، اسی حس کے ذریعے بچے کو تکلیف دے کر اللہ رب العالمین اس کو عذاب دیتا ہے۔ بچے کو تکلیف پہنچے گی، اس سے دراصل کس کو تکلیف پہنچے گی؟ ایک باپ کو تکلیف پہنچے گی کہ میرا بچہ کتنی تکلیف میں ہے، اللہ رب العالمین اس طرح کا عذاب دے گا۔ لیکن بچے کے لیے وہ عذاب نہیں، بچے کے لیے وہ آزمائش ہے، اولاد کے لیے وہ آزمائش ہے۔ ماں باپ جو گناہ کیے ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہے، لیکن اولاد پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ عذاب نہیں، اولاد کے لیے وہ آزمائش ہے۔ ایسے وقت میں اولاد کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں تو اللہ رب العالمین انہیں بہترین اجر دے گا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ابو جہل اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، ابو جہل کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کی اس بیٹی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے قریب تیار ہو گئے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، اگر آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ فاطمہ کو طلاق دے دو، فاطمہ کو طلاق دے دو، پھر اس کے بعد ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا۔ گرچہ وہ مسلمہ ہیں، مؤمنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی، اللہ کے نبی کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو آپ کسی اور عورت سے شادی کر سکتے ہو لیکن ابو جہل کی بیٹی سے نہیں۔ اگر آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے فاطمہ کو طلاق دیں، پھر اس کے بعد آپ اس عورت سے نکاح کر لیں۔ یہ اس عورت سے نکاح کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ گرچہ وہ مسلمہ تھی، مؤمنہ تھی، وجہ تھی باپ کے جو عمل تھے، جو برا کردار تھا، اس کا اثر بیٹی پر پڑا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ کسی آدمی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے آدمی کے گناہوں کا اثر انسان پر جو اس کی اولاد پر پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن یہ صرف دنیا میں پڑے گا اور اولاد کے لیے آزمائش ہے، عذاب نہیں۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کے اعمال کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ بچوں کے اعمال کا اثر والدین پر بھی پڑ سکتا ہے اور والدین کے عمل کا اثر بچوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں فیوچر کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے کوئی بھی ہم پلان کرتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر یا اپنے بچوں کی دین کی خاطر، اپنے گھر والوں کی دین کی خاطر سوچ سمجھ کر کریں۔ حرام کمائیاں کما رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حرام کمائی سے میں اپنے بچے کے مستقبل کو روشن کروں گا، نہیں ہوگا، روشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ حرام کمائی کما رہے ہیں تو آپ کے بچے دنیا میں کامیاب ہو نہیں سکتے، دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی اگر وہ بچے بھی اگر حرام راستہ اختیار کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہم اچھا راستہ دیں، اچھا پلیٹ فارم دیں، اچھا رزق دیں، ایک اچھا عمل ہم خود عمل کر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ جو ہے ہمیں کرنے کی چیز ہے۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ دنیا میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی ایمان اور عمل کی تعلیم دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سارے لوگوں، اس فیملی کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک جگہ جمع کرے گا، جنت میں ایک جگہ جمع کرے گا۔ باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، سب کو اللہ رب العالمین، اگر دنیا میں سب
ایمان لائے نیک عمل کرے اللہ رب العالمین ایک جگہ ان سب کو رکھے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتایا کہ جنت کے کئی درجات ہیں. مثال کے طور پر باپ زیادہ نیک ہے اوپر کے درجے پر رہے گا, بیٹا عمل میں ذرا کم تھا تو نیچے کے درجے میں رہے گا. تو کیا اللہ رب العالمین جب ان سب کو ایک جگہ پر رکھے گا, ایک درجے میں رکھے گا, تو کیا اوپر والوں کو نیچے لایا جائے گا؟ نہیں. چاہے نیچے والا کوئی بھی ہو, اللہ رب العالمین نیچے والے کو لے جا کر اوپر والے درجے میں پہنچائے گا, اوپر والے کو نیچے نہیں. تو جتنے نیچے درجے میں لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کے نیک ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے نیچے والوں کو بھی لے جائے گا اور اوپر والے درجے میں سب کو ایک جگہ پر رکھے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو غرض یہ کہ ہمیں بھی ایمان صحیح طور پر لانا ہے, صحیح عقیدہ اپنانا ہے, شرک سے بچنا ہے, بدعات سے بچنے ہیں, سنتوں کو اپنانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا ہے تاکہ وہ عمل کریں اور اس سے قیامت کے دن ہم کامیاب ہو سکیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے, خصوصی طور پر ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. عام دنوں میں بھی کرنا ہی ہے, لیکن یہ کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں, کچھ ایسے کام کر کے ہم اس دنیا سے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ ہو, اور مرنے کے بعد بھی ہمارے اولاد کے لیے فائدہ ہو. کچھ اعمال کر کے, کچھ کام کر کے چلے جائیں اس دنیا سے. 4 دن کی زندگی ہے, زیادہ تو آدمی جیے گا نہیں یہاں پر, زیادہ سے زیادہ 100 200 کتنا جیے گا آدمی. 1000 سال جینے والے بھی آ گئے لیکن چلے گئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر فوکس کریں اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین رمضان کے ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہمیں کثرت سے اور اعمال کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.